نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورۃ الدہر کا مطالعہ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے 2 رکوع اور 31 آیات ہیں۔ مکی صورت ہے اور اس کے مکی ہونے اور مدنی ہونے کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ کچھ لوگ اس کو مکی کہتے ہیں اور کچھ مفسرین کے نزدیک یہ مدنی صورت ہے۔ بہرحال اس کے مضامین سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ مکی صورت ہے۔ اور جو پچھلی صورت ہم نے پڑھی سورۃ القیامہ، یہ اس کا جوڑا ہے، کیونکہ اس میں بھی قیامت کے مضامین بیان کیے گئے ہیں اور اس میں بھی قیامت کے احوال بیان کیے گئے ہیں۔ خاص طور پہ اس میں جو مومنین جنت میں جائیں گے ان کی کافی تفصیل کے ساتھ حالات جو ہے نا بیان کیے گئے ہیں۔ اور دوسرا، اس صورت کا سورۃ القیامہ کے ساتھ جوڑا ہونے کی ایک اور بھی جو مناسبت بن رہی ہے اور ربط آیات کے حوالے سے بھی، وہ یہ ہے کہ ہم نے سورۃ القیامہ میں آخر میں پڑھا تھا الم یک نطفۃ من منی یمنی، کیا نہیں تھا انسان ایک قطرہ منی کا جو ٹپکایا جاتا ہے، ثم کان علقۃ فخلق فسوی، پھر وہ ہو گیا جمع ہوا خون، پھر یعنی اللہ نے اس کو ٹھیک پیدا کیا۔ تو آج سورۃ الدہر ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، صدق اللہ العظیم۔ حل عطا علی الانسانی، تحقیق انسان پر ایک ایسا وقت گزر چکا ہے، حین من الدہر، زمانے میں سے، لم یکن شیئا مذکورا، جب کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ اور بعض مفسرین نے اس انداز سے بھی بات کی ہے کہ وہ ذکر کرنے کے لائق ہی نہیں تھا، یعنی زبان پہ لانا اس کو لوگ مناسب نہیں سمجھتے۔ جیسے ڈاکٹر اسرار صاحب بھی بیان کر رہے تھے تو ان کا بھی یہی تھا کہ یہ تو قرآن مجید میں آ گیا تو ہمیں بیان کرنا پڑتا، ورنہ کوئی بھی بندہ جو ہے نا اس کو اپنی زبان پہ بھی لانا پسند نہیں کرتا۔ تو انسان کے اوپر ایسا دور گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، اس کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا، اس کی کوئی وہ کچھ حیثیت ہی نہیں تھی اس کی۔ تو اس حوالے سے مفسرین کے 3 جو ہے نا نظریات پائے جاتے ہیں، یا 3 موقف ہیں، 3 خیالات پائے جاتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے تو جمہور مفسرین کی جو رائے ہے اور مسلمان جو ائمہ اکرام ہیں اور علماء اکرام ہیں، ان کی اکثریت جس کو سمجھتی ہے وہ تو وہی ہے جو عام فہم ہے، اور وہ نطفے سے متعلق ہے، جیسے اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ تو انسان جو ہے وہ پیدا ہونے سے پہلے اس کی کیا کنڈیشن تھی، یعنی کہ وہ زمین کے، پہلا نظریہ جو ہے وہ یہ ہے کہ زمین کے اندر انسان جو ہے اس کے ذرات، جو خوراک اس نے کھائی اور اس کی جو بھی چیزیں تھیں جس سے خوراک بنتی ہے، وہ زمین میں پتہ نہیں کہاں کہاں بکھری ہوئی تھیں۔ تو اس کا پھر وہ غذا انسان نے کھائی، پھر اس سے اندر کیمیکل ریئیکشنز ہو کے اور بیالوجیکل ریئیکشنز ہو کے پھر ایک جو ہے وہ نطفے کی شکل میں کنورٹ ہوا، اور پھر وہ آگے جو پروسیس انسان کا شروع ہوتا ہے، پھر وہ رحم مادر میں کئی مرحلوں میں نطفے سے جو ہے نا علقہ، پھر مدغہ، اس طریقے سے بنتے تو پھر روح اس میں پھونکی گئی۔ تو اس سے پہلے یعنی انسان کے پیدا ہونے سے پہلے وہ کچھ بھی قابل ذکر چیز نہیں تھا، ایون کہ ماں کو بھی نہیں پتہ ہوتا، پھر آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ ڈیولپ ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ رائے
پائی جاتی ہے، اور یہی زیادہ مشہور اور معروف اور جمہور کے نزدیک جو ہے نا مستند بتائی جاتی ہے۔ دوسرا جو نظریہ ہے، دوسری جو رائے ہے مسلمانوں میں، وہ بھی مسلمانوں کے اندر ہی پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ دوسری جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی پیدائش سے پہلے، انسان کی پیدائش جیسے دنیا میں ہوئی ہے اس سے پہلے وہ کہاں پہ موجود تھا؟ تو وہ روحوں کی شکل میں موجود تھا، اور اس کا بھی ثبوت قرآن مجید میں ہی پایا جاتا ہے کہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے جب یوم الست میں اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو جب پیدا کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ساری روحوں نے جواب دیا تھا قالو بھلا، یا اللہ کیوں نہیں۔ اب جب دنیا میں آگے تو ان کو اس وقت تو ہم کو بھی یاد نہیں کہ ہم نے کہا تھا، تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ کس روح نے کیا بننا ہے، یعنی اس جو روحیں پیدا کی ہیں اللہ تعالیٰ نے اسی میں اس وقت ہی ڈیسائیڈ کیا تھا، فیصلہ کر لیا تھا کہ کون محمد عربی بنے گا، کون ابو جہل بنے گا، کون یوسف علیہ السلام بنے گا، کون یعقوب علیہ السلام بنیں گے، کون فرعون بنے گا، کون نمرود بنے گا، کون ابراہیم بنے گا، مطلب ساری چیزیں پہلے سے طے ہو گئی تھیں۔ تو پھر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے وقت پہ بھی ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ کس وقت کس نے پیدا ہونا ہے، اور پھر ان کو جو جسم دینا ہے۔ تو ایک تو یہ نظریہ ہے، یعنی یہ نظریے کا مطلب یہ ہے کہ ان روحوں کے پیدا ہونے سے لے کر جب وہ انسانی شکل میں دنیا میں انسان وہ پیدا ہوا تو اس دوران میں جتنا ٹائم گزرا ہے، اور بہت ٹائم ہے، اس کا کسی کو اندازہ بھی نہیں ہے، کتنے کچھ زمانے گزر گئے ہیں، تو یہ بھی ایک بہت ٹائم ہے جس میں انسان کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، یعنی اس کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں تھا۔ تو دوسرا نظریہ یہ ہے۔ تیسرا نظریہ یہ ہے کہ کچھ علماء اکرام جو ہے ان کا خیال ہے، قرآن مجید میں سے بھی وہ بھی یہی قرآن مجید سے ہی لیتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے آدم کو چن لیا، تو وہ کہتے ہیں جی دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے بھی انسان آباد تھے، تو ان میں سے حضرت آدم کو چنا، لیکن ان میں روح نہیں تھی۔ جیسے جانور ہیں، جیسے بھیڑ، بکری، گائے، بھینس ہے، تو ان میں جان ہوتی ہے، روح نہیں ہوتی۔ جو انسان کے اندر روح ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے امر ربی قرار دی، یعنی اللہ کا حکم، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فنفخت فیہ من روحی، یعنی میں نے اس میں اپنی روح پھونک دی، تو وہ جانوروں میں نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے ان کا خیال یہ ہے کہ پہلے انسان آباد تھے، ان میں روح نہیں تھی، اور پھر ان میں سے حضرت آدم کو چنا اور اس میں اللہ تعالیٰ نے روح ڈال لی، اور اس سے پھر آگے سلسلہ چل پڑا۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ ٹائم گزرا، یعنی جب وہ انسان جو ہے جانوروں کی شکل میں تھے اور وہ آگے، تو یہ بہت ٹائم ایسا گزرا ہے جس میں انسان کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ یعنی حضرت آدم سے پہلے کا جو ٹائم ہے، جو انسان تھے لیکن وہ اس لیول کے نہیں تھے، تو اس میں بڑا ٹائم گزرا ہے جس میں انسان کوئی قابل ذکر کچھ بھی نہیں تھا، انسان ایسے جانوروں کی طرح تھا۔ تو یہ ایک نظریہ یہ ہے۔ اب یہاں سے ایک دو چیزیں اور بنتی ہیں، وہ یہ ہے کہ حضرت آدم سے اب اسلام کی جو تعلیمات ہیں اور جو عیسائیوں کی تعلیمات ہیں یہودیوں کی، یعنی اسلام اور یہودیت اور عیسائیت جو بتاتی ہے، وہ سارے جو ہمارے جو الہامی مذاہب ہیں ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت آدم سے اب تک تو تقریباً 7-8 ہزار سال بنتے ہیں، یعنی حضرت آدم کو پیدا ہوئے زیادہ سے زیادہ 10,000 سال آپ کہہ سکتے ہیں، کیلکولیشن کریں۔ اور یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے، یعنی یہ احادیث میں موجود ہے، صحیح احادیث میں ہے کہ حضرت آدم سے حضرت نوح علیہ السلام تک 10 قرنوں کا فاصلہ ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام سے حضرت ابراہیم تک 10 قرنوں کا فاصلہ ہے، اور حضرت ابراہیم سے آگے تو تاریخ معلوم ہے۔ تو 10 قرن کا مطلب 10 پشتیں ہیں، اور اگر ایک پشت کا درمیانی فاصلہ اگر 100 سال بھی لگا لیں تو 1000 سال بنتے ہیں۔ تو یعنی حضرت آدم سے حضرت نوح علیہ السلام تک 1000 سال، اور ہر حضرت نوح علیہ السلام سے آگے حضرت ابراہیم تک 1000 سال۔ تو حضرت آدم کی عمر 1000 سال تقریباً لگا لیں، اور 1000 درمیان میں 2000 یہ ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بھی 1000 سال عمر لگا لیں 3000، اور 1000 کا فاصلہ حضرت ابراہیم تک لگا لیں 4000،
اور حضرت ابراہیم سے اب تک تقریباً 4000، کیونکہ حضرت ابراہیم کا زمانہ جو ہے وہ 2000 قبل مسیح ہے، تو 2000 اب ہو گئے ہیں، 2021 ہے اب، تو یہ تقریباً 8000 بنتا ہے، یعنی حضرت ابراہیم سے 4000 پہلے اور حضرت ابراہیم کے بعد 4000، تو یہ تقریباً 8000 بن رہا ہے۔ تو یعنی اس میں تھوڑی بہت کیلکولیشن میں فرق بھی ہو سکتا ہے، اگر 10 پشتوں کا درمیانی آپ کم بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک پشت کا دوسری پشت میں فاصلہ کم ہو سکتا ہے، تو اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کو جو لوگ سائنسدان کہتے ہیں جی ایک وہ کھوپڑی ملی ہے وہ لاکھوں سال پرانی ہے، تو وہ یہ جو تیسرا نظریہ ہے اس کے حامی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں نا، یہ لاکھوں سال پرانی کھوپڑی ملی ہے، اور پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت آدم کو تو اگر 10,000 20,000 لگا لیں سال گزرے ہیں، تو یہ لاکھوں سال پرانی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں یہ دلیل ہماری دلیل ہے۔ تو لیکن اس کے اگینسٹ جو ہے نا، اس کو کس طرح چیک کرتے ہیں؟ وہ کاربن ڈیٹنگ ایک طریقہ کار ہے سائنٹیفک جو ہے نا، جس سے وہ پرانی چیزوں کی عمر نکالی جا سکتی ہے۔ ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ ہوتے ہیں جس کے ذریعے وہ ہاف لائف کا ایک فارمولا ہوتا ہے جس سے ہم وہ نکال سکتے ہیں۔ تو لیکن اس میں ایک بات ہے کہ وہ جو جانور جو انسانوں کی ہم شکل ہیں، جیسے ابھی بھی آپ جائیں چڑیا گھر میں تو وہ بدمانس اور اس طرح چیمپینیز اور اس طرح کی جو جانور ہیں جو بالکل انسانوں کی شکل کے لگتے ہیں، تو اگر وہ مر گئے ہوں اور ان کی کھوپڑیاں پڑی ہوں تو پھر کیسے پتہ چلے گا کہ وہ انسان کی ہے یا تو جانور تو انسانوں سے بہت پہلے موجود تھے۔ تو یہ بہرحال یہ ایک تیسرا نظریہ ہے، اس پہ زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ یہاں پہ بتائی گئی ہیں کہ حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ تحقیق انسان پر ایک زمانے میں سے ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، بلا شبہ ہم نے انسان کو ایک ملے جلے نطفے سے پیدا کیا ہے، نبتلیہ کہ ہم اسے آزمائیں، ٹھیک ہے، کہ ہم اس کی آزمائش کریں۔ تو دنیا میں انسان جو آیا ہے اس کی آزمائش ہونی ہے، اس کا ایگزام ہے، اس ایگزامینیشن ہال ہے یہ دنیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہم سب کا ایک امتحان چل رہا ہے۔ دنیا جو ہے وہ ایگزامینیشن ہال ہے، دار الامتحان ہے، اور آخرت دار الجزا ہے۔ یہاں پہ آپ مختلف پیپر کر رہے ہیں، جیسے فزکس کا، کیمسٹری کا، بایولوجی کا، میتھ کا آپ پیپر کرتے ہیں اور اس کا رزلٹ کا انتظار کرتے ہیں۔ تو دنیا جو ہے کمرہ امتحان ہے، یہاں پہ آپ جو کام کریں گے اس کا رزلٹ آخرت میں نکلنا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کا رزلٹ جو ہے نا اناؤنس کریں گے اور پھر بتائیں گے کہ یہ جناب اس نے اتنے نمبر لیے ہیں، اس نے اتنے نمبر لیے ہیں، اس نے اتنے نمبر لیے ہیں، لہٰذا یہ پاس ہے، یہ بھی جنت میں چلا جائے، یہ بھی پاس ہے، یہ بھی جنت میں چلا جائے، یہ بھی پاس ہے، یہ بھی جنت میں چلا جائے، اور جو فیل ہوگا وہ جہنم میں پھینکا جائے گا۔ تو یہ ہے اصل میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبتلیہ، تاکہ ہم اس کو آزمائیں، فجعلناہ سمیعا بصیرا، لہٰذا ہم نے اسے بنایا خوب سننے والا، دیکھنے والا۔ یہاں میں سمیعا بصیرا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس وہ سنتا ہے اور دیکھتا ہی اور کچھ نہیں کر سکتا، یعنی تھوڑی سی باتیں بتا کے، یعنی باقی ساری اس میں شامل ہے، یعنی اس کو ہم نے عقل بھی دی ہے، فہم بھی دی ہے، سوچ بھی دی ہے، دماغ دیا ہے، تو اس وجہ سے ہم اس کی آزمائش بھی کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے جس کی وجہ سے بھی انسان کی آزمائش ہے، اور باقی پھر اور چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھی بھیجے ہیں، کتابیں بھی بھیجی ہیں، تاکہ انسان کا امتحان لے اللہ تعالیٰ کہ وہ کیا کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو دنیا میں انسان کے اوپر مختلف امتحانات آتے رہتے ہیں، کبھی وہ گھر میں پریشانی ہو جاتی ہے، کبھی آپ کے جو ہے نا کوئی اور آپ کے جسمانی امتحانات بھی ہو سکتے ہیں، روحانی امتحانات بھی ہو سکتے ہیں، معاشرتی بھی ہو سکتے ہیں، مالی امتحانات بھی ہو سکتے ہیں۔ تو جس طرح بچوں کے اسکول میں پیپر ہوتے ہیں، اسی طرح انسان کے اوپر مختلف امتحان چلتے رہتے ہیں، کبھی کسی چیز کا پیپر ہوتا ہے انسان کا، کبھی کسی کا، یعنی امتحان بندے کا چلتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ چیک کرتا رہتا ہے، کبھی زیادہ دے کے آزماتا ہے بندے کو، کبھی کم دے کے دیکھتا ہے کہ یہ بندہ شکر کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے۔ تو یہ سارے امتحانات انسان کے چلتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سننے والا، دیکھنے والا، عقل والا، ساری چیزیں نعمتیں دے کے، اس لیے کہ تاکہ ہم اس کو آزمائیں۔ اور اسی شکر اور ناشکری کے حوالے سے اگلی آیت ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے بلا شبہ اس کو ہدایت دے دی ہے راستے کی، اب اس کی مرضی ہے کہ یہ شکر گزار بنتا ہے یا ناشکرہ بنتا ہے، اب یہ انسان کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور بھی سورہ شمس میں فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا
وتقواها، ہم نے اس کے اندر جو ہے نا الہام کر دیا اس کا غلط باتیں بھی اور اس کی صحیح باتیں بھی، یعنی اس کی مرضی ہے جو مرضی کرے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ سوچا ہوا ہے کہ ہم نے تم کو بیکار میں پیدا کیا اور تم ہماری طرف لٹائے نہیں جاؤ گے؟ تو ایسی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے امتحان کے لیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھنا کیا کر کے ہوئے گا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا بھی دیا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے جنوں انس کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، اور عبادت کا مفہوم جو ہے وہ بہت وسیع ہے۔ اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے ہر وقت آپ نماز ہی پڑھتے رہیں یا قرآن پڑھتے رہیں، یعنی آپ جو بھی کام کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے کریں۔ اگر بچوں کی تربیت کر رہے ہیں وہ، اور اگر بچوں کو پڑھا رہے ہیں، کھانا بنا رہے ہیں، کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں، اور کوئی بھی آپ فرض کریں آپ کوئی انجینئرنگ کی اسکول کے میں یا یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہیں، تو آپ کی یہ اگر نیت ہو کہ میری قوم جو ہے اس سے سیکھے گی اور پڑھے گی، تو وہ بھی عبادت ہے۔ تو جو بھی کام کریں آپ اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو وہ بھی عبادت ہوگی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں، ہم نے دونوں چیزیں بتا دی ہیں، اب یہ شکر گزار بنتا ہے یا ناشکرہ بنتا ہے، یہی ٹیسٹ ہے۔ شکر گزار کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر شکر گزار بننے والا بندہ ہی اسلام قبول کرتا ہے، اللہ کے نبیوں کی بات مانتا ہے، اور ناشکرہ جو ہے وہی کفر کرتا ہے۔ عربی میں کفرہ یکفرو کا مطلب ہوتا ہے ناشکری کرنا، اسی کو پھر ہم کافر کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا آزمانا چاہ رہے ہیں کہ کون شکر گزار ہے اور کون ناشکرہ ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہم پر جتنی ہیں ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ بہت بڑی سیکرٹ بات ہے، بہت بڑا وزڈم ہے، بہت بڑی حکمت کی بات ہے، بہت بڑی دانش کی بات ہے شکر ادا کرنا۔ اسی وجہ سے سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، کہ جو کوئی شکر ادا کرتے ہیں، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور جو کوئی شکر ادا کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے۔ تو یہ حکمت کا اصل میں بہت ٹاپ جو ہے نا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا جو ہے یہ وزڈم کی انتہا ہے، یہ بہت بڑی وزڈم، حکمت، دانش، عقل مندی کی بات ہے اللہ کا شکر ادا کرنا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہہ دیا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ تو اس وجہ سے انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ہر وقت شکر گزار رہے۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا، اب جو ناشکری کرے گا، جو کفر کرے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ بلا شبہ ہم نے تیار کر رکھی ہیں کافروں کے لیے زنجیریں اور توق اور بھڑکتی ہوئی آگ۔ جو کفر کرے گا، اللہ کے نبیوں کو نہیں مانے گا، اللہ کی ناشکری کرے گا، اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی، اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دیں، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز دی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میں نے نبی بھیجا ہے اس کو بھی مانو، تو اس نے کہا کہ نہیں میں مانتا، تو یہ کتنی بڑی ناشکری ہے، تو یہی کفر ہے، یعنی وہ اس نے اللہ کے نبی کو نہیں مانا۔ تو پھر ایسے ناشکروں کو اور ایسے کافروں کو، یہ مسلمانوں میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی ناشکرا کوئی انسان جو ہے تو جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر نہ ادا کرے اور اس کا انکار کرے تو اس کو بھی سزا مل سکتی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ پھر ہم ایسے ناشکروں اور کافروں کو پھر ہم زنجیریں پہنائیں گے، ان کے گلوں میں توق ڈال دیں گے اور ان کو بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینک دیں گے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو نیک لوگ ہوں گے، جو اچھے کام کریں گے، جو شکر گزار ہوں گے، جو اللہ کے نبیوں کو بھی مانیں گے، اللہ کی بات بھی مانیں گے، ٹھیک ہے، تو ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ ان الابرار یشربون من کاسین، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ یقیناً نیک لوگ جو ہیں نا وہ جنت میں جام پئیں گے، یعنی وہاں پہ جو شربت ہوگا یا شراب ہوگی وہ اس میں گلاس بار بار کے پئیں گے، جام بار بار کے پئیں گے۔ کانا مزاجھا کافورا، جس میں ملاوٹ ہوگی کافور کی۔ کافور ایک چیز ہے جو بڑی ٹھنڈی ہوتی ہے اور جس سے شربت کا خوشبو بھی اور اس کا ذائقہ بھی بہت بہتر ہو جاتا ہے، تو وہ اس کے اندر اس کی ملاوٹ ہوگی اور وہ پئیں گے۔ اور پئیں گے کہاں سے؟ یہ نہیں ہے کہ ایک دو جگ بھر کے رکھا تھوڑی دیر میں ختم ہو گیا تو آپ منہ اٹھا کے دیکھنا شروع کر دیں کہ کیا ہے، نہیں۔ عین یشربوا بہا عباد اللہ، وہ ایک چشمہ ہوگا جس میں سے اللہ کے بندے پئیں گے۔
وہ کوئی ایک دو سراہی، کوئی ایک دو جگ اس طرح نہیں ہوگا کہ بس فٹافٹ ختم ہو جائے، مزہ آنا شروع ہوا تو ختم ہی ہو جائے، تو آپ کوئی پوچھے تو آپ آگے سے کوئی کہے کہ نہیں چاہیے تو ختم ہو گیا، ایسی بات نہیں ہوگی۔ یفجرونہا تفجیرا، اس میں سے اللہ کے بندے پئیں گے اس چشمے پہ سے، اور پھر کیا ہوگا، وہ ان کے پاس آپشن ہوگا کہ وہ اس چشمے کو جہاں چاہیں بہا کے لے جائیں، یعنی نہر ہے تو اس نہر کو آگے اس کی نالیاں نکال کے آگے اس کو اور جہاں مرضی پہنچا دیں، جیسے پائپ لگا کے کہیں اور پہنچانا ہے۔ اور جنت میں کوئی پروسیس انجینئر یا کوئی میکینیکل انجینئر کی ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ کسی انجینئر کو بلائیں، وہ پائپ فٹنگ کریں پھر وہاں سے لے کے جائیں جیسے دنیا میں ہم کرتے ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا کہ جنتیوں کے پاس سونے کی چھڑیاں ہوں گی جس سے وہ بس جدھر اشارہ کریں گے ادھر ادھر وہ چلی جائیں گی۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ اگر یہ نہر کی شکل میں نہ ہو، چشمے کی شکل میں ہی ہو، تو پھر جہاں وہ اشارہ کریں گے نا جیسے زمین کی طرف کے، وہاں سے وہ چشمہ پھوٹ پڑے گا۔ یہ شراب کا جس میں کافور ملی ہوگی، ٹھنڈا اور بڑا مزیدار شربت ہوگا، اور جتنا مرضی پئیں ختم نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے لیے ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کے حکم مانتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ جن چیزوں سے منع کرتا ہے ان سے منع ہو جاتے ہیں۔ اور یہ کیا کرتے ہیں یہ نیک لوگ، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، وہ پوری کرتے ہیں اپنی نظروں کو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے جس کا شر بہت پھیل جانے والا ہے، یعنی قیامت کا دن۔ یہ قیامت کے دن سے اللہ تعالیٰ کے بندے جو ہیں وہ ڈرتے ہیں، یہی جن کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جو وہاں پہ پانی پئیں گے، شراب پئیں گے، جو شربت پئیں گے، جوس پئیں گے، تو یہ ان کی خوبی کیا ہے، یہ اپنی نظریں پوری کرتے ہیں۔ اور نظر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے دل میں سوچ لیں کہ یا اللہ اگر یہ میرا کام ہو گیا نا تو میں یہ کام کروں گا، ٹھیک ہے، میں 100 نفل پڑھوں گا، میں 10 نفل پڑھوں گا، یا میں 10,000 صدقہ دوں گا، ٹھیک ہے، یا میں 20,000 صدقہ دوں گا، خیر کثیر کا کام ہو رہا ہے، چلے میں اس میں 50,000 دے دوں گا، فار ایگزامپل میں بات کر رہا ہوں۔ تو یہ جو ہے یہ اپنی نظریں پوری کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو مفسرین نے بڑا اہم اس میں بتایا وہ یہ ہے کہ جو اپنے واجبات کو ادا کرتے ہیں، جو اپنے ڈیوز ادا کرتے ہیں، جو ان کے اوپر واجب چیز ہے کہ یہ آپ نے پے کرنی ہے یا ادا کرنی ہے، خواہ وہ نماز ہو، خواہ وہ نوافل ہوں، خواہ نفلی روزے ہوں، واجب روزے ہوں، کوئی ایسی منت مانی ہو تو اس کو پورا کرتے ہیں۔ یا اسی طرح ان کے اوپر کچھ بل ہیں، ڈیوز ہیں، ٹھیک ہے نا، جیسے ہوم ورک ہوتا ہے، تو آپ بچوں کا جو ہوم ورک ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، عربی میں واجبات کہتے ہیں، تو وہ ادا کرنا ہوتا ہے، وہ آپ نے کرنا ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو ہے نا وہ اپنے اوپر جتنی بھی ان کے اوپر ذمہ داریاں ہیں وہ ان کو ادا کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتیں عطا فرمائیں گے، اور وہ اس دن کے عذاب سے اور اس کے شر سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور یہ جنتی لوگوں کی اور کیا خوبی ہے، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کھانا کھلانا اسلام میں بہت اہم ترین جو ہے وہ نیکی کا کام ہے۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا کہ سب سے افضل عمل کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ کھانا کھلانا۔ تو قرآن مجید بھی آپ پڑھیں تو آپ کو ہر صورت، دوسری صورت میں، خاص طور پہ مکی صورتوں میں بہت ملے گا کہ مسکینوں یتیموں کو کھانا کھلائیں۔ سورت فجر میں بھی آتا ہے، سورہ پھر جو ہے وہ سورت لیلاف قریشی، اس میں بھی آتا ہے۔ مطلب مختلف صورتوں میں جو ہے نا یہ اس کا جو ہے نا کھانا کھلانے کے حوالے سے بیان ہوا ہے کہ غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ تو یہاں پہ بھی یہ فرمایا جا رہا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ یعنی یہ جو جنتی لوگ ہیں یہ دنیا میں کیا کرتے ہیں، ان کی کیا صفت تھی، یہ مسکینوں کو، غریبوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اور مسکین غریب آدمی جو بھی ہو اس کو، اور یتیم جس کا باپ ہوتا ہو گیا، اور اسیر جو قیدی ہو۔ اب قیدی کا یہی نہیں ہے کہ جیل سے قیدی وہ نکلا ہے تو اسی کو، مطلب کوئی بھی بندہ جس کا کاروبار تباہ ہو گیا فرض کریں، یا کوئی اور اس کے ساتھ حادثہ ہو گیا ہے جس میں وہ بیچارہ اسیر ہو گیا ہے، اس کا کچھ بھی نہیں ہے، سورس آف انکم نہیں ہے، تو اس کی ہیلپ کرنا بھی ایک طرح سے قیدی کی ہیلپ کرنے کے برابر ہے۔ انما، اب یہ کھانا کھلاتے ہیں اور یہ ساری مدد کرتے ہیں، تو پھر یہ نہیں ہے کہ احسان جتائیں، ابھی میں نے تمہیں کل اتنا دیا تھا، تم تو میرا کہنے نہیں مانتے، تم نے میرا شکر بھی نہیں ادا کیا۔
یار بندہ شکریہ ادا کر دیتا ہے. اس طرح نہیں کہتے. کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ. وہ کہتے ہیں کہ بس ہم تو تمہیں کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دیدار کے لیے، اللہ کے چہرے کے لیے، یعنی اللہ کی ذات کے لیے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اور ہم آپ سے نہیں چاہتے نہ جزا نہ شکریہ. یعنی ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم نے کھانا کھلایا تو آپ بھی ہمیں کھانا کھلائیں، نہیں. اور نہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارا شکریہ ادا کریں. وہ کہتے ہیں ہم یہ دونوں چیزیں نہیں چاہتے، نہ آپ ہمیں بدلے میں کچھ دیں نہ ہمارا شکریہ ادا کریں. اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا. یہ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو ڈرتے رہتے ہیں، بلا شبہ ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے اس دن سے جو چہروں کو بگاڑ دینے والا بہت لمبا ہوگا. پھر وہی قیامت کا دن. یعنی یہ سارے نیکی کے کام کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ اللہ تعالی ہم سے خوش ہو، جنت میں ہم چلے جائیں اور جہنم سے بچ جائیں، قیامت کے دن کے شر سے اور اس کے عذاب سے، اور وہ اتنا لمبا دن پریشانیوں والا دن ہے، اس کے دن سے ہم اس کی پریشانیوں سے بچ جائیں. فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا. اب دیکھیں جو بندہ بھی کسی فیلڈ میں محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو دنیا کا بھی دستور ہے کہ وہ کامیاب ہو جاتا ہے. اب یہ مسلسل بیچارے کہہ رہے ہیں نیکی کر رہے ہیں، اپنی نظریں پوری کر رہے ہیں، واجبات ادا کر رہے ہیں، غریبوں مسکینوں یتیموں کو کھانا کھلا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے ڈر کے یہ کر رہے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ اتنا سارے کام کرے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ سے ڈرے بھی، سارے نیکی کے کام بھی کرے، تو اللہ تعالیٰ سے کہے کہ یا اللہ مجھے جہنم کے اس شر سے یا قیامت کے دن کے شر سے بچا لینا، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں نے نہیں بچانا. نہیں، اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ. تو سو بچا لے گا اللہ تعالیٰ ان کو شر ذالک اليوم، اس دن کے شر سے، یعنی اس دن کے عذاب سے. وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، اور انہیں عطا کرے گا تازگی اور سرور. ان کو حالانکہ قیامت کا دن اتنا خطرناک ہوگا، جو ہے نا سورج اتنا قریب آیا ہوگا، اتنی گرمی ہوگی شدید ترین، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو تازگی عطا فرمائے گا. ان کے چہروں کو تازگی ملے گی، وہ فریش ہوں گے، اور سرور ملے گا، ان کے دل خوش ہوں گے. اور یہ جو اتنا لمبا دن ہے، 50,000 سال کا دن ہے یہ قیامت کا دن، تو وہ ان کے لیے جو مومنین ہیں جن کی یہ صفت بیان کی گئی ہے، ساری باتیں ہیں، تو ان کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ مومن کے لیے جو قیامت کا دن ہے وہ ایک فرض نماز پڑھنے کے برابر ہوگا. بس چھٹی، پاس، رزلٹ آؤٹ، یہ لیں گڈ، آپ نے بہت اچھے نمبر لیے، اے گریڈ، چلیں بھائی جنت میں چلے جائیں، گو، بس جلدی جلدی. سبحان اللہ. اور جنہوں نے غلط کام کیے ہوں گے ان کا تو پھر اور ہی حساب ہوگا. تو یہ سارا کچھ کس وجہ سے ہوگا؟ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور جزا دے گا انہیں بوجہ ان کے صبر کے جنت اور ریشمی لباس. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دن ان کا رزلٹ آؤٹ کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے رہے ہیں، ان کو رزلٹ ان کا آؤٹ کر رہے ہیں، ان کو بدلہ دے رہے ہیں. کس چیز کا؟ جنت کا. ان کو جنت ملے گی، ریشمی لباس ملے گا. کس وجہ سے؟ بما صبروا، انہوں نے جس وجہ سے انہوں نے صبر کیا. دنیا میں انہوں نے صبر کیا. صبر کیا ہوتا ہے؟ نیکی کے کام کرتے رہنے پہ ڈٹ جانا، مسلسل نیکی کا کام کرتے رہنا. یہ نہیں ہے کہ کبھی کسی نے کہا کہ نہیں چھوڑ دیں، آؤ ادھر چلتے ہیں کھیلنے، ٹھیک ہے تو ادھر چلے گئے. کبھی کسی نے کہا آؤ یار فلاں جگہ چلتے ہیں بڑا انجوائے کریں گے، ادھر چلے گئے، ٹھیک ہے. تو نیکی کے کام کرتے رہنا بھی صبر ہے، اور برائی سے بچتے رہنا بھی. کوئی بھی غلط کام کرنے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا بھی صبر ہے، نیکی کے کام پہ قائم رہنا بھی صبر ہے، اور بھی کوئی تکلیف پریشانی ہے تو اس میں بھی صبر کرنا، جس کو عام ہم صبر کہتے ہیں. یہ تینوں چیزیں ہیں. تو اس کے لیے بڑا یعنی حوصلہ چاہیے ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو جنت بھی عطا فرمائے گا اور ریشمی لباس بھی. اور ریشمی لباس دنیا میں تو مردوں پہ حرام ہے، لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے حلال کر دے گا. اور بھی جیسے شراب بھی دنیا میں حرام ہے مردوں پہ، مطلب تمام مسلمانوں کے لیے، اور جنت میں حلال ہوگی. اسی طرح زیور سونا جو ہے وہ بھی حلال ہوگا.
تو متکئین فیہا علی الارائک، وہ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے تختوں پر، لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، اور وہ نہیں دیکھیں گے وہاں دھوپ اور نہ سخت سردی۔ یہاں پہ تو دنیا میں ہمیں دھوپ اتنی شدید گرمیوں میں لگتی ہے اور برا حال ہو جاتا ہے، خاص طور پہ یہ جو ہے نا اگست کا مہینہ جو ہے جس کو بھادوں کہتے ہیں، اتنا شدت والا ہے، تو وہاں پہ کوئی دھوپ نہیں ہوگی، کڑی دھوپ نہیں ہوگی وہاں پہ، اور نہ اتنی سخت سردی ہوگی کہ -20 ٹمپریچر ہو جائے یا -10 ڈگری ٹمپریچر ہو جائے اور سردی سے ٹھٹر رہے ہیں لوگ، ایسا نہیں ہوگا۔ جیسے موسم بہار ہوتا ہے ویسے ہی موسم ہوگا، یعنی موسم بہار کی طرح کا موسم ہوگا، پرسکون 25 ڈگری سی تقریباً ٹمپریچر، جہاں مرضی جائیں بالکل نارمل سا، کسی قسم کی نہ گرمی ہوگی نہ سردی ہوگی۔ اور جنت کے پھلوں کا کیا حال ہوگا؟ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا، اور جنت کے سائے، یعنی جنت کے جو درخت ہوں گے ان کے سائے ان پر جھک رہے ہوں گے، یعنی ان کے اوپر سایہ کر رہے ہوں گے۔ وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور ان کے پھلوں کا ان کے لیے حاصل کرنا بہت آسان ہوگا۔ جتنے بھی جنت میں درخت لگے ہوں گے پھلوں والے، سیب ہے، مالٹا ہے، کنو ہے، انگور ہے، انار ہے، خوبانی ہے، ناشپاتی ہے، انجیر ہے، لوکاٹ ہے، سارے کے سارے پھل جو ہیں وہ یہ نہیں ہوگا کہ بہت اونچے ہیں تو آپ اتارے نہ جائیں، اوپر ہی پک کے گل کے نیچے گر جائیں، ٹھیک ہے، یا آپ کو سیڑھی لانی پڑے، ٹھیک ہے، اور پھر آپ اس کو اتار رہے ہیں، اتر نہیں رہے، نہیں، جس کو آپ دیکھیں گے وہ آپ کے پاس آ جائے گا، آپ کے پاس ہی ہوگا، وہ آپ ہاتھ سے، آپ بیٹھے ہوئے بھی توڑ سکیں گے، لیٹے ہوئے بھی توڑ سکیں گے، اتنے قریب ہوں گے، اتنا اللہ تعالیٰ ان کو آٹومیٹیکلی آپ کے لیے ان کا توڑنا اتنا آسان کر دے گا۔ اور اس طرح کا واقعہ جو ہے نا، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ سورج گرہن کی نماز پڑھا رہے تھے، تو صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے جماعت کے ساتھ، تو اچانک ہی آپ آگے بڑھے اور ایسے ہاتھ کیا تو پھر واپس کر لیا۔ تو نماز کے بعد صحابہ نے پوچھا کہ حضور یہ کہ آپ نے نماز میں عجیب سی مطلب طریقے سے آپ نے کچھ کیا ہے، تو یہ کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میرے قریب لائی گئی تھی اور اس جنت میں سے انگور کا ایک خوشہ جو ہے، ایک گچھا جو ہے وہ میرے سامنے آ گیا تھا اور میں توڑنے لگا تھا، پھر میں نے نہیں توڑا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح مرضی وہ جنت قریب کر دیں، اور تو اسی طریقے سے یہ ہے نا، جنت کے جو پھل ہوں گے وہ بالکل قریب ہوں گے اور آپ ان کو آسانی سے توڑ سکیں گے۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا، اور پھیرائے جائیں گے ان پر برتن چاندی کے، بیانیتن چاندی برتن، من فضۃ چاندی کے، وَأَكْوَابٍ اور ایسے آب خورے ہوں گے، یعنی گلاس وغیرہ ہوں گے، کانت قواریرا جو کہ شیشے کے ہوں گے، یعنی جنت میں جو برتن ہوں گے وہ چاندی کے ہوں گے اور شیشے کے ہوں گے۔ قواریرا من فضۃ قدروها تقدیرا، اور شیشے بھی چاندی کے ہوں گے، یعنی دنیا میں تو جو گلاس ہے وہ تو ڈیفرنٹ ہے اور چاندی ڈیفرنٹ ہے، چاندی کا گلاس تو نہیں ہوتا دنیا میں، ابھی تک کوئی نہیں بنا سکا کہ چاندی بھی ہو اور اس میں سے نظر بھی ٹرانسپیرنٹ بھی نظر آئے، ایسا ابھی تک تو نہیں بہرحال بنا سکا انسان۔ لیکن جنت میں گلاس ہوں گے، یعنی شیشہ بھی ہوگا اور وہ چاندی کا بنا ہوا ہوگا، اس میں سے سی تھرو بھی ہوگا۔ قدروها تقدیرا، تو جو اس کے اوپر جو ہے نا خادم ہوں گے وہ ان کو بڑے اندازے سے بنیں گے، نہ زیادہ بھریں گے گلاسوں کو اور نہ کم، یعنی بالکل کیلکولیٹ کر کے بھریں گے کہ نہ ان کو پیاس رہے اور نہ وہ چھلکیں اور گر رہے ہوں ٹرے میں، سارا وہ جو ہے نا گیلا ہو جائے، تو ایسا نہیں ہوگا، بڑا پورا ناپ تول کے ڈالیں گے۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اور یہ جنتی جو ہے نا ایک اور جام پلائے جائیں گے، ان کو ایک اور طرح کا جو ہے نا لیکوڈ پلایا جائے گا، یعنی وہ ایک طرح سے قہوہ ہوگا۔ مزاجها زنجبیلا، جس میں زنجبیل کی ملاوٹ ہوگی۔ زنجبیل کس کو کہتے ہیں؟ سوکھے ہوئے ادرک کو، تو سوکھا ہوا ادرک جو ہے اس میں وہ ڈالا جائے گا، جیسے پہلے کافور کا کہا گیا نا تو وہ ٹھنڈا یعنی مشروب تھا، اور یہ گرم یعنی جیسے کعوہ ہوتا ہے، اور یہ عربوں کو بڑا پسند تھا، تو یعنی یہ گرم ایک طرح سے چیز ہوگی، گرم کعوہ ہوگا جس میں ادرک سوکھا ہوا ڈالا گیا ہوگا۔
اور اس کا بھی چشمہ ہوگا، عینن فیہا تسمی سلسبیلا، اس کا بھی ایک چشمہ ہوگا جنت میں جس کا نام سلسبیل ہوگا۔ اب دیکھیں دنیا میں تو ہم ایک جو ہے نا تھرماس بھر لیں تو ہم کہتے ہیں بس اب سے اس سے زیادہ کیا بنائیں، تو وہاں چشمے ہوں گے، پوری جناب نہر ہوگی، ایک طرف ٹھنڈے کی ایک طرف گرم کی، آپ جو مرضی پئیں۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور ان کے اوپر پھرائے جائیں گے، گھومیں گے ان پر ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا، جب تو انہیں دیکھے تو تو سمجھے کہ بکھرے ہوئے موتی ہیں۔ یعنی وہاں پہ خادم جو ہیں، نوکر جو ہیں، جو آفس بوائے ہوتے ہیں، جو دفتر میں جس طرح اٹینڈنٹ ہوتا ہے ویسے ہی یعنی کہ لڑکے ہوں گے اس طرح کی سروس دینے کے لیے، خدمت کرنے کے لیے، اور وہ ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، وہ بوڑھے نہیں ہوں گے، اور وہ اتنی عمر کے نہیں ہو جائیں گے کہ ان کو کام کہیں تو وہ کہیں گے ابھی تو کیا ہے، وہ تھک جائیں اور بالکل سست پڑ جائیں، نہیں، وہ ہر وقت تیز بھاگنے والے، جلدی کام کرنے والے، اور خوش باش، خوش مزاج اور خوبصورت ہوں گے۔ اور کیونکہ وہ کاموں کے لیے بکھرے ہوں گے، کوئی ادھر کو جا رہا ہوگا، کوئی ادھر کو، تو وہ ایسے لگے گا جیسے بکھرے ہوئے موتی ہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور جب تو دیکھے گا وہاں یعنی جنت میں تو دیکھے گا کہ نعمت ہے اور بہت بڑی سلطنت ہے، یعنی ہر جنتی کو اتنی زیادہ جگہ جنت میں ملے گی جیسے کہ ایک ریاست ہے، ایک بہت ملک ہے، اس طریقے سے، اور اتنی نعمتیں اور سارا کچھ ہوگا، جیسے اتنے نوکر چاکر اور بھگات اور یہ ساری چیزیں، تو اس طرح لگے گا کہ ایک طرح سے اتنی نعمتیں اور ایک طرح سے ریاست لگے گی، ایک ملک ہی لگے گا۔ عالیہم ثیاب سندس خضر و استبرق، اور ان کے اوپر کپڑے ہوں گے سبز باریک ریشم کے اور موٹی ریشم کے، وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اور ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور ان کو ان کا رب شراب طہور پلائے گا۔ اب یہ تیسرے لیکوڈ کی بات ہو رہی ہے، یعنی تیسرے ایک ڈرنک کی بات ہو رہی ہے کہ پہلے ایک کولڈ ڈرنک، پھر ہارڈ ڈرنک، اور اب اللہ تعالیٰ خود پلائیں گے۔ سبحان اللہ، جس کو اللہ تعالیٰ خود پلائے اس کی کیا بات ہوگی، اس کی کیا شان ہوگی۔ پوری کائنات کا بادشاہ، پوری کائنات کا مالک جو ہے نا ان کو شراب طہور یعنی پاکیزہ شراب جو ہے وہ پلائے گا، اور ان کو جو ہے نا چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا لباس جو ہے وہ سبز ریشم کا ہوگا۔ یہ جنتیوں کی اللہ تعالیٰ نے جو ان کو نعمتیں دی ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ بے شک یہ ہے تمہارے لیے جزا، یہ تمہارا آج رزلٹ آؤٹ ہوا ہے، تم نے دنیا میں جتنے بھی پیپر کیے، جتنی بھی محنتیں کیں، جتنی بھی کوششیں کی میرے دین کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے، تبلیغ کی، اسلام کی سربلندی کے لیے کوششیں کیں، اور میری مخلوق کے اوپر جو تم نے رحم کیا، ان کی مدد کی، ان کی خدمت کی، ان کو کھانا کھلایا، جو کچھ بھی کیا ہے یہ تمہاری جو ہے نا جزا ہے۔ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اور تمہاری کوششیں قابل قدر ہیں، ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، ہم ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہم ان کو قابل تحسین سمجھتے ہیں کہ آپ نے بہت اچھی کوششیں کی۔ جو جنت میں جائیں گے ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہوں گے۔ اب یہاں پہ یہ رکوع مکمل ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر تحویل خطاب ہے، یعنی اب خطاب جو ہے وہ اس کا وہ چینج ہو رہا ہے، یعنی انداز۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، یقیناً ہم نے ہی اتارا ہے آپ پر یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے۔ تنزیلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز تھوڑی تھوڑی کر کے اتارنا، تو قرآن مجید کو بھی اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے، اور یہ تقریباً 23 سال میں پورا قرآن مجید نازل ہوا ہے، اور موقع بموقع جب ضرورت ہوتی تھی اللہ تعالیٰ قرآن مجید نازل کرتا رہا، اور اللہ تعالیٰ کی حکم کے مطابق اس کی صورتوں کی جہاں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وہاں وہاں ان کی ترتیب رکھی گئی ہے۔ اور دوسرا اس میں ایک جو میسج ہے وہ کفار مکہ کے لیے تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ اس میں بڑا زور دے کے کہہ رہے ہیں کہ بے شک ہم نے ہی
تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو نازل کیا ہے، یعنی یہ کوئی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے نہیں گاڑ لیا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ تنزیلہ یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے، تو یہ بھی اسلام کا ایک اصول تدریج ہے، یعنی اسلام کی تعلیمات میں اصول تدریج یعنی کسی بھی کام کو تھوڑا تھوڑا کر کے سٹیپ وائز انکریز کرنا چاہیے۔ یہ بڑی اہم تعلیم ہے کہ کوئی بھی کام یکدم نہیں آپ کر سکتے، اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے انکریز کرتے جائیں تو وہ بہتری آئے گی۔ تو اس میں یہ بھی تعلیم ہے۔ فاصبر لحکم ربک، پس آپ اللہ کے حکم میں صبر کیجئے، یعنی آپ صبر کیجئے اپنے رب کے حکم کے لیے، یعنی اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجئے۔ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، اور آپ ان کافروں میں سے کسی گناہ گار اور کافر کی باتوں میں نہ آئیے گا۔ تو اس کے بارے میں بعض کہتے ہیں کہ ولید بن مغیرہ اور بعض کہتے ہیں عتبہ بن ربیعہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ یہ مشن چھوڑ دیں، اسلام کی تبلیغ کرنا چھوڑ دیں، آپ کو جو چاہیے ہم آپ کو دے دیتے ہیں۔ اگر آپ مکہ کا بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو ہم بادشاہ بنا دیتے ہیں، اگر آپ کو دولت چاہیے تو آپ جتنی دولت کہتے ہیں ہم آپ کو اکٹھی کر کے دے دیتے ہیں، اور اگر آپ کو کسی لڑکی سے شادی کرنی ہے تو ہم اس سے شادی کر دیتے ہیں، تو بس آپ اس مشن سے ہٹ جائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں اس مشن سے نہیں ہٹوں گا۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، آپ بس یاد کیجئے اپنے رب کا نام صبح شام، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کا ذکر کیجئے، صبح شام اللہ کا ذکر کیجئے۔ جو بھی بندہ اللہ کے دین کا کام کرنا چاہتا ہے، اور ویسے بھی ہر ایک کو انسان کو مسلمان کو اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے ذکر کی، لیکن خاص طور پہ جو تبلیغ کا کام کرے ان کو تو ذکر بہت زیادہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے انسان کی روح کو طاقت ملتی ہے اور وہ پھر تبلیغ بہتر انداز میں کر سکتا ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات میں بھی، فَاسْجُدْ لَهُ، آپ سجدہ کریں اللہ کے لیے، وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور اس کی تسبیح کیجئے رات گئے تک، یعنی اللہ تعالیٰ کو رات میں بھی سجدہ کیجئے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا تہجد کا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد فرض تھی، باقی مسلمانوں کے اوپر جو ہے نا وہ مستحب رہ گئی، پہلے فرض تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں جب فرض کیں تو وہ پھر مسلمانوں پہ تو فرض 5 نمازیں تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 5 نمازیں اور پلس تہجد بھی فرض تھی، اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جو ہے وہ اللہ کی تسبیح بھی بیان کریں رات گئے تک۔ اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم رات گئے تک کیا کیا کام کرتے ہیں، لیٹ نائٹ تک، یعنی ہم رات کو جاگتے رہتے ہیں، بہت لیٹ جا کے سوتے ہیں، تو جب ہم یہ جاگنے کا ٹائم گزار رہے ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، ہماری ایکٹیویٹیز کیا ہوتی ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما کے ہمیں بھی اصل میں تعلیم دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی تسبیح کریں، نماز پڑھیں، تہجد پڑھیں، اور رات گئے تک اللہ کی تسبیح کریں۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم رات گئے تک کیا کرتے ہیں، یہ بڑا اہم سوال ہے اور اس پہ ضرور غور و خوض کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان ہؤلاء یحبون العاجلہ، بے شک یہ لوگ جو ہیں یہ دنیا کو پسند کرتے ہیں، عاجلہ یعنی دنیا، وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور چھوڑتے ہیں اپنے پیچھے بھاری دن کو، یعنی یہ قیامت کا دن جو ہے جو بڑا بھاری دن ہے اس کو دنیا کے لوگ جو ہے نا بھولے ہوئے ہیں اور بس دنیا کو پسند کرتے ہیں۔ مجھے مکان مل جائے، مجھے یہ کوٹھی مل جائے، مجھے یہ جناب پلاٹ مل جائے، مجھے یہ فلاں گاڑی مل جائے، میرا فلاں یہ ہونا چاہیے یعنی انسان کی خواہشات دنیا میں بہت پھیلتی جاتی ہیں، دنیا سے محبت کرتا ہے۔ دنیا میں اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس انسان کو اگر سونے کی ایک وادی دے دی جائے تو ایک اور مانگے گا، 2 دے دی جائیں تو تیسری مانگے گا، اس کا مفہوم یہ۔ تو یعنی اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اور اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی ہی بھرے گی۔ تو انسان کا یہ حال ہے کہ دنیا سے تو بڑی محبت کرتا ہے، مجھے میری جو ہے نا اتنا میرے پاس مال ہو، میری اتنے پلاٹ ہوں، میری جناب اچھا گھر ہو، میرا یہ گھر ہے تو اس سے بڑا گھر ہو، میری یہ گاڑی ہے تو اس سے اچھی گاڑی ہو، اور دنیا کی جو خواہشات ہیں، لیکن قیامت کے دن کو بھولا ہوا ہے، حالانکہ وہ بڑا بھاری دن ہے، بڑا مشکل دن ہے۔ اس کے لیے اگر اچھے کام نہیں کیے ہوں گے اور اگر اس دن اچھا رزلٹ نہ نکلا تو پھر تو کام خراب ہے۔
نحن خلقناہم وشددنا اسرہم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے ہی ان کو پیدا کیے جو یہ ناشکرے ہیں اور قیامت کو بھولے ہوئے ہیں، اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے ہیں۔ وَإِذَا شِئْنَا، اور جب ہم چاہیں گے، بدلنا، ہم بدل کر لے آئیں گے، امثالہم تبدیلا، ان جیسے اور لوگ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ان کو ہم نے پیدا کیا، ان کے جوڑ بند ہم نے مضبوط کیے، لیکن اگر یہ باز نہیں آئیں گے تو ہم ان کی جگہ کوئی اور لوگ بدل کے لیں گے۔ تو اس پہ مفسرین نے ایک تو یہ کہا ہے کہ ساروں کو مار کے کوئی اور مخلوق اور نسل آ جائے گی، جیسے پہلی نسلیں تباہ ہوئیں، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، اور اس کے بعد اگلی نسل آ جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ جیسے قوم نوح ختم ہوئی تو قوم عاد آ گئی، قوم نوح عاد نے اللہ کا حکم نہیں مانا، اس کو تباہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے، قوم سمود آ گئی، قوم سمود نے نہیں مانا، اس کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا۔ تو ایک تو یہ مفہوم ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن، یعنی جب انسانوں کو اٹھایا جائے گا تو ان کو نئے جسموں سے اٹھایا جائے گا، تو ان کی مثال ہے۔ ان ھذہ تذکرہ، بلا شبہ یہ ایک نصیحت ہے، یہ قرآن مجید جو ہے یہ ایک نصیحت ہے۔ فمن شاء، اور پس جو کوئی چاہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، پس جو چاہے وہ اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ پکڑ لے، یعنی جو اب چاہتا ہے وہ اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ پکڑ لے۔ یہ قرآن مجید جو ہے، یہ جو دین اسلام ہے، یہ ایک نصیحت ہے، یہ انسان کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ بندہ بن جائے اور ٹھیک کام کرے، نیک کام کرے، تو وہ اللہ کی طرف جانے کا راستہ پکڑ لے گا، وہ جنت میں جانے والا ہو جائے گا۔ اور اگر اس نے اللہ کے حکموں کو نہیں مانا تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور تم کچھ نہیں چاہتے مگر وہی جو اللہ چاہتا ہے، یعنی تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، جو اللہ چاہتا ہوتا وہی ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، یقیناً اللہ ہے خوب جاننے والا، خوب حکمت والا۔ یعنی انسان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ ایک حدیث قدسی بڑی مشہور ہے، لوگوں نے دکانوں میں بھی لکھ کے لگائی ہوتی ہے کہ اے انسان، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، اگر تو چلا اپنی چاہت کے پیچھے تو تجھے میں، اس کا مفہوم بیان کروں تو تجھے میں جو ہے نا تھکا دوں گا، تم تھک ہار کے واپس آ جاؤ گے، اور ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہونا تو وہ ہے جو میں چاہوں گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ہی جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، اور اللہ کے چاہے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنگل میں کسی درخت سے کوئی پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں گرتا، تو اللہ تعالیٰ ہی جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ یدخل من یشاء فی رحمتی، پس وہ جس کو چاہے گا اپنی رحمت میں داخل کر لے گا۔ والظالمین اعد لہم عذابا علیما، اور ظالموں کے لیے اس نے پھر دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو جس کو وہ چاہے گا اپنی رحمت میں داخل کر لے گا، یہ بڑا اہم ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی سب نے جانا ہے۔ تو صحابہ نے جرأت کر کے پوچھا کہ حضور آپ بھی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میں بھی اللہ کی رحمت سے ہی جنت میں جاؤں گا، اعمال کی بنیاد پہ نہیں۔ تو اللہ کی رحمت جس کو ڈھانپ لے گی، اللہ تعالیٰ جس پہ رحم کرے گا، اللہ تعالیٰ جس پر فضل کرے گا، وہی جنت میں جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کن پہ ہوگی؟ جو اچھے کام کریں گے۔ جو ظالم ہوں گے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں والظالمین، اور ظالموں کے لیے اعد لہم، اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے کیا؟ عذابا علیما، دردناک عذاب۔ تو جو ظالم ہیں، جو زیادتیاں کرتے ہیں، جو اللہ کے حکموں کو نہیں مانتے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا اس سے منع نہیں ہوتے، سرکش ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، اور ان کو پھر اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ تو آج ہم نے جو کچھ مطالعہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پہ قیامت کے دن کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو اس کا مرکزی مضمون تھا، اور اس کے لیے اپنے اعمال کو ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان پر عمل کرنے کی، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ان سے منع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔